اور میں ہوں ہدا شاہ۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حماس نے غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل بھی شروع ہو جائے گا۔ منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ بھی لیا تھا۔ جی ہاں، 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی یہ جنگ، جس میں ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے اور کئی سینکڑوں اسرائیلی مارے گئے، اب اس میں جنگ بندی کا جو ہے وہ عمل شروع ہو چکا ہے، اور منظوری سے پہلے حماس نے غزہ سے اسرائیلی فوج کی مرحلہ وار انخلاء کا جائزہ لیا۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے حماس نے غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے، اور حماس نے 7 اکتوبر کو 250 کے قریب لوگوں کو یرغمال بنایا تھا، جبکہ اسرائیلی حکام کے مطابق جنگجوؤں کے حملوں میں 1200 کے قریب افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے، اور غزہ کے صحت کے حکام کے مطابق اب تک 46,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ یہ جنگ جو شروع ہوئی 7 اکتوبر 2023 سے، اور آج حماس نے غزہ جنگ بندی سے متعلق معاہدے کی منظوری دے دی ہے۔ معاہدے پر حماس کی منظوری کے بعد دستخط کا عمل شروع کیا جائے گا، اور اس معاہدے کے مطابق ایک اسرائیلی یرغمالی کے بدلے 30 جو فلسطینی ہیں ان کو رہا کیا جائے گا۔ بالآخر یہ معاملہ اب جنگ بندی کی جانب بڑھ چکا ہے۔ ایک اور اہم معاملہ، بھارتی آرمی چیف کا پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔ بے بنیاد الزامات، مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش قرار۔ پاکستان الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ ترجمان افواج پاکستان کا انڈین آرمی چیف کے من گھڑت بیان پر منہ توڑ جواب، کہا پاکستان پر ریاستی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگانے کی بجائے زمینی حقائق کو تسلیم کیا جائے۔ تلخ حقیقت ہے کہ ایک بھارتی حاضر سروس فوجی آفیسر پاکستان کی حراست میں ہے۔ بھارتی آرمی چیف بھول گئے ان کا فوجی آفیسر پاکستان میں دہشت گردی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ بھارتی آرمی چیف کے بیانات سیاسی مقاصد کے تحت دیے گئے۔ بھارتی آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں بدترین ظلم و ستم کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ بھارت کی پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی پر پاک فوج کا سخت رد عمل۔ ISPR کا کہنا ہے کہ بھارتی آرمی چیف نے سیاسی مقاصد کے تحت بیانات دیے۔ الزامات مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش ہے۔ پاکستان بھارت کے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا الزام دوغلی پالیسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ISPR کے مطابق دنیا بھارتی قیادت کے مسلم کش ہندوتوا نظریات سے بخوبی واقف ہے۔ بھارت میں اقلیتوں پر ظلم، نفرت انگیز بیانیے عالمی برادری سمیت سب پر عیاں ہیں۔ بھارتی آرمی چیف مقبوضہ کشمیر میں بدترین ظلم و ستم کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ بھارتی الزامات مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ISPR نے کہا کہ کشمیری عوام کے حق کے خود ارادیت کو دبانے کی بھارتی کوششیں ناکام ہوں گی۔ پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگانے کی بجائے زمینی حقائق کو تسلیم کیا جائے۔ ترجمان پاک فوج نے مزید کہا کہ تلخ حقیقت ہے کہ ایک بھارتی حاضر سروس فوجی افسر پاکستان کی حراست میں ہے۔ بھارتی آرمی چیف اس اہم پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ بھارتی آرمی چیف بھول گئے ہیں کہ ان کا فوجی افسر پاکستان میں دہشت گردی کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کا مشن، حکومت کا بڑا اقدام۔ الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ اسٹیشنز کے ٹیرف میں 45% کمی کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر توانائی اور ٹیم کو مبارکباد۔ وہیکلز پالیسی اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صنعتوں کے لیے بجلی کی قیمت 70 روپے سے کم کر کے 40 روپے یونٹ کرنا خوش آئند ہے۔ سرمایہ کاروں کو حوصلہ ملے گا، بجلی سستی ہوگی تو صنعتیں بڑھیں گی۔ دنیا ماحولیاتی تبدیلی سے بھی پریشان ہے، EVU پروجیکٹ سے ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی۔ 70 روپے سے انہوں نے 40 روپے، ایک بہت ایک میجر آئی تھنک ریڈکشن ہے، جس سے کہ مجھے یقین ہے کہ جو سرمایہ کار جو ہیں، انویسٹر جو ہیں، ان کو بہت حوصلہ ملے گا۔ EV پروجیکٹ ہے، الیکٹرک وہیکلز، اس کو اگر آپ نے پروموٹ کرنا ہے، بجلی کی جو فراہمی جو ہے اس کی قیمت مناسب ہوگی، وہ آگے چلیں گے۔ اگر وہ بجلی کی قیمت مہنگی ہوگی، جو آج پرابلی اٹس اباؤٹ 70 روپیز جو آپ کا چارجز ہیں، تو اس پہ تو وائبل نہیں ہے۔ دنیا میں ہر جگہ جہاں پر اس کو بہت تیزی کے ساتھ اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ماحولیاتی جو آلودگی پاک کرنے کے لیے مختلف ممالک میں، وہاں پر یہ تمام سہولتیں، انسینٹیو دیے گئے ہیں کنزیومرز کو، ڈرائیورز، چاہے وہ رکشہ ہے، چاہے وہ گاڑی ہے۔
190 ملین پاؤنڈ کا جواب دو اور گھر جاؤ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے، یہ کہہ کر کابینہ سے منظوری لی گئی کہ کسی کا ذاتی پیسہ ہے، بند لفافے میں منظوری لینا غبن اور چوری ہے، اس کا جواب دو اور گھر چلے جاؤ۔ سوال یہ نہیں کہ یونیورسٹی کیوں بنائی، سوال یہ ہے کہ کیسے بنائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسکالرشپ پروگرام سے خطاب بولی، آج کل بہت سے نوجوانوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بچوں کو ملک سے لڑنے کی تعلیم دی، جلاؤ گھراؤ کی تلقین کی۔ کئی مرتبہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے پنجاب پر حملہ ہوا ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر صوبے کی حفاظت کرنے بیٹھ جاتی ہوں۔ ایک بھی اسکالرشپ 30,000 میں سے نہ سفارش پہ ملا ہے، 100% اسکالرشپ جو ہے نا وہ 100% میرٹ پہ ملے۔ میں نے یہ محبتیں آپ کو یہ درس دے کے نہیں سمیٹی، میں آج سکون کی نیند سوتی ہوں۔ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ میری خاطر باہر نکلو، سڑکیں توڑ دو، پولیس والوں کے سر پھاڑ دو۔ میں اپنے مخالفین کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے ان مشکلات میں ڈالا۔ آج اگر وہ مشکلات میں نے نہ برداشت کی ہوتی تو میں آپ کے سامنے نہ کھڑی ہوتی۔ مجھے اپنے وطن سے پیار ہے، حکومت کسی کی بھی ہو، وطن تو میرا ہے نا۔ پھر آپ دیکھو جب سے میں چیف منسٹر بنی ہوں نا، کئی بار خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے حملہ ہوا ہے پنجاب کے۔ یہ نعرے کہ گھراؤ کر دو، جلاؤ کر دو، سر توڑ دو، آنکھیں پھوڑ دو، ڈنڈے مارو، کیلوں والے پیٹرول بامز اٹھا لو، یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتا ہے جس کی اپنی کارکردگی یہ صفر ہوتی۔ اور لوگوں کے بچے جن کو گھراؤ جلاؤ کا سبق دیا تھا، جن کو کہا جا کے شہداء کی یادگاروں کو جلا دو، وہ آج کہاں ہیں؟ وہ جیلوں میں پڑے۔ فیصلہ جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ آپ نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو سامنے رکھ کے کرنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف بنائے مقدمات میں کچھ نہیں ہے، حکومت ہر کیس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہتی ہے، یہ اوپن کیسز بناتے ہیں، عدالتیں شٹ کر دیتی ہیں۔ بیرسٹر علی ظفر کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا توشہ خانہ کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دن میں ختم کر دیا تھا، کسی جگہ شواہد پیش کیے، نہ ہی کوئی ثبوت ہے۔ ٹائر بیچنے والوں کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، عدالت نے خود کہا ایسے سیلز مین کو لائے ہیں جسے جیولری کی قیمت کا پتہ ہی نہیں۔ اونچی آوازوں میں تقاریر کرنے سے جھوٹ سچ نہیں بن جاتا، جب انصاف طاقتوروں کے ہاتھ میں ہو تو حکومتیں گرانے والی تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ انصاف طاقتوروں کی ہاتھوں میں ایک پون بن جاتا ہے تو پھر حکومتیں گرانے والی تحریکیں جو ہیں وہ جنم دیتی ہیں۔ آج عدالتوں کو انہوں نے میدان جنگ بنا لیا ہے، عدالت کے ذریعے عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، کیسوں کے ذریعے سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ رول آف لا جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ کھنڈرات بن چکے ہیں۔ ان کھنڈرات پہ کیا یہ اڑان کرنا چاہتے ہیں اپنی اکنامک پالیسی کی؟ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا اہم دور کل ہوگا، پی ٹی آئی اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مطالبات پر اتحادیوں سے مشورے کے بعد جواب دیں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہم کھلے دل اور نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہی مسائل کا حل نکل سکے گا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی تحریری مطالبات دے تو ان مطالبات کو لیڈرشپ کے سامنے لے جانا ہے، دیکھنا ہے کہ کمیشن بن سکتا ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی نے کہا اور ہم کہہ دیں ٹھیک ہے ہو جائے گا۔ جی این این سے گفتگو کرتے ہوئے عرفان صدیقی کا کہنا تھا کہ قدغن نہ لگائیں کہ یہ نہ ہوا تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں نہیں معلوم پی ٹی آئی والے مانگ کیا رہے ہیں، سیاست میں انتقام کا تاثر نہیں ہونا چاہیے، سیاستدانوں کو جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، میری خواہش ہے کہ مسائل مذاکرات سے ہی حل ہوں۔ ملک میں دھاندلی سے پاک نئے انتخابات کی ضرورت ہے، مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے ٹرمپ کو اپنے دماغ پر اتنا سوار کیوں کیا ہوا ہے، مرضی کی حکومت بنائی جاتی ہے جس سے لاٹھی کے ساتھ ہانک سکے، سیاستدانوں نے بھی کرسی تک پہنچنے کے لیے کمپرومائز کیا ہے۔ اگر پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے، اچھی امید وابستہ کرتا ہوں اور ہماری خواہش ہے کہ معاملات ہمیشہ مذاکرات کے ذریعے سے حل ہوتے رہیں اور سیاست میں شدت کے بجائے اعتدال آئے اور رویوں میں نرمی آئے۔ ایک المیہ ہے ہمارے اس ملک کا، یہ دوسرا الیکشن ہے، عام الیکشن جو پچھلے سال یہاں ہوا، اور دونوں الیکشن جو ہے وہ اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے۔ جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی، پارلیمنٹ پر کیسے اعتماد بڑھے گا قوم کا، جبکہ نتائج جو ہیں وہ عوام کی رائے کے مطابق نہیں آ رہے۔ اس کا حل تلاش کرنا ہے جب تک عوام کا سرکاری حج اسکیم عازمین نے 48 ارب 90 کروڑ روپے جمع کرا دیا، وزارت مذہبی امور کو عازمین حج سے اخراجات کی دوسری قسط بھی موصول ہو چکی ہے۔ عازمین حج سے مجموعی طور پر تقریباً 100 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔
हुकूमत ने टेक्सटाइल सेक्टर को वैल्यू एडिशन के लिए ड्यूटी फ्री धागा बरामद करने की इजाज़त दे रखी है, जिसका ताजिर गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। फैसलाबाद और कराची की मार्केट में दरामदी धागे की खुलेआम फ़रोख्त जारी है। ड्यूटी फ्री होने की वजह से ये मुकामी धागे की निस्बत सस्ता है, जिससे मुकामी धागे की सनत को नुकसान पहुँच रहा है। इसी हवाले से औरंगजेब मलिक की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैल्यू एडिशन के लिए धागे की जरूरत होती है, जिसके लिए मुकामी पैदावार नाकाफी है। इस जरूरत को पूरा करने और बैनुल अक़वामी मार्केट से मुसाबकत के लिए हुकूमत ने मुकामी सनतकारों को जरूरत के मुताबिक धागा दरामद करने की इजाजत दे रखी है। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के तहत सनतकार अपने ऑर्डर्स के हिसाब से धागे की जरूरत FBR को लिख कर देता है। सनतकार इस सहूलत का गलत फायदा उठाते हुए अपनी जरूरत से ज्यादा धागा दरामद कर रहे हैं। कम से कम इसका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि जो बाहर से जो एक्सपोर्टर धागा मंगवा रहे हैं वो खुद कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और बाजार में कितना फेंक रहे हैं। मुकामी धागे पर 18% सेल टैक्स आयद है, जबकि दरामदी धागा ड्यूटी फ्री होने के बायस सस्ता पड़ता है। इसलिए कोई भी महंगा मुकामी धागा खरीदने को तैयार नहीं। असर मकामी सनत पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। मकामी सनत जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सक रही। उनकी जो कीमतें हैं धागे की बाहर से वो काफ़ी कम है, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। एप्टमा का दावा है कि इस गैर मुनसिफाना मुकाबले की वजह से अब तक 40 से ज़ायद स्पिनिंग फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। FBR हुकाम इस सारे मामले पर चुप साधे बैठे हैं। धागे के सनतकारों और ताजरों का कहना है हुकूमत ने दरामद शुदा गैर कानूनी धागे की फरोख्त ना रोकी तो मुकामी पैदावार मुकम्मल बंद हो जाएगी। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ औरंगजेब मलिक, GNN, फैसलाबाद। नाज़रीन, लाहौर में पहली बार मखसूस बाइकर लेन मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया है। साइकिल और मोटरसाइकिल सवारों के लिए ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के तहत फिरोजपुर रोड पर अलग लेन बनाई जा रही है। बाइकर लेन से ट्रैफिक की रवानी में किस हद तक बेहतरी आएगी और मोटरसाइकिल सवारों के लिए सफर कितना महफूज होगा, अदनान भट्टी की रिपोर्ट में जानिए। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी मुहज्जिब मुआशरे की पहचान। लाहौर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। मोटरसाइकिल और साइकिल सवारों के लिए अलग लेन मुख्तिस करने के मंसूबे पर काम का आगाज। शहर की सबसे गुंजान और तवील फिरोजपुर रोड पर ग्रीन लेन की तैयारी शुरू। सेपरेट लेन डेवलप कर रहे हैं ताकि एक तो एक्सीडेंट्स में कमी हो और दूसरा ये है कि ट्रैफिक के डिसिप्लिन नजर आएगा आपको इस लेन बनाने से। पहले मरहले में फिरोजपुर रोड पर किनाल से लाहौर ब्रिज तक दोनों अतराफ कुल 10 किलोमीटर लेन बनाई जा रही है, जो 12 फुट चौड़ी होगी। DG LDA के मुताबिक मोटरसाइकिल सवारों का सफर महफूज बनाया जा रहा है। इट्स अबाउट 10 किलोमीटर फ्रॉम केनाल रोड टू लाहौर ब्रिज तक ऑन बोथ साइड, और इसमें फिर हम पूरा ये तकरीबन 12 फीट का ट्रैक है, डेडिकेटेड ट्रैक है, जिसमें हम मोटरसाइकिल जो ट्रैफिक है उसको सेग्रीगेट करेंगे मेन ट्रैफिक से। बाइकर लेन को डाइवर्टर लगाकर सड़क से अलग किया गया है। मोटरसाइकिल सवारों ने इकदाम को खुश आइंद करार दिया है। कहते हैं कि इससे हादसात में कमी होगी। बेहतर है, जाहिर बात है ट्रैफिक का जो है ना फ्लो वो सही हो जाएगा, ट्रैफिक रवादमा रहेगी और जो है ना मुश्किल नहीं पेश आएगी अवाम को। बाइकर लेन का दायरा कार शहर की दीगर अहम शाहराहों तक भी फैलाया जाएगा। बलोचिस्तान की कमसिन बैडमिंटन खिलाड़ी सरवत फातिमा ने आलमी सतह पर बलोचिस्तान और पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। 12 साल की सरवत फातिमा साउथ एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुकी हैं। वो 3 बार नेशनल जूनियर चैंपियनशिप और अब पाकिस्तान अंडर 17 चैंपियन का एजाज भी अपने नाम कर चुकी हैं। सैयदा नताशा की रिपोर्ट। बैडमिंटन खेलती ये 12 साला सरवत फातिमा, जिन्होंने कम उम्री में ही कौमी और आलमी एजाज़ात अपने नाम कर लिए, इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन बल्कि दुनिया को पैगाम भी दिया कि बलूचिस्तान के नौजवान टैलेंट के साथ अमन के भी अलंबरदार हैं। तो मैं साउथ एशिया सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ और 3 टाइम नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियन हूँ। अभी मैं रिसेंटली अंडर 17 पाकिस्तान चैंपियन बनी हूँ। वजीर आला बलूचिस्तान ने सरवत फातिमा से मुलाकात की और उनकी सलाहियतों को सराहा। इस मौके पर सूबाई मशीर खेल मीना मजीद का कहना है कि मीर सरफराज बुगटी ने कौम की बेटी के लिए 5 लाख रुपए इनाम और तरबियत के लिए मलेशिया भिजवाने का भी ऐलान किया। जैसे कि सरवत फातिमा जिनकी उम्र सिर्फ 12 साल है और 12 साल में इतने मेडल्स लेके आई हैं, अपनी उम्र से कई ज्यादा इनकी अचीवमेंट्स हैं, तो हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि हुकूमत बच्चियों की तालीम और तरबियत के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है ताकि बासलाहियत तालिबात खुलकर तालीम और खेल के मैदान में सलाहियत का मुजाहिरा कर सकें।
سکیں۔ ثروت فاطمہ کی حوصلہ افزائی نہ صرف ان کے لیے بلکہ بلوچستان کی دیگر نوجوان لڑکیوں کے لیے ایک مثبت پیغام ہے کہ وہ بھی اپنی محنت سے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ کیمرہ مین محمد اشرف کے ساتھ سیدہ نتاشا، GNN کوئٹہ۔